سے بڑا سرمایہ گائے ہے. 8 مہینے بیوی بچوں سمیت وہ پاکستان میں پھرتے ہیں، جہاں چارہ ملتا ہے وہاں. ہمارے گاؤں میں بھی آتے ہیں، جب مکی کٹتی ہے تو وہ خشک مکی کے جو ٹانڈے ہوتے ہیں وہ جمع کر کے ان کو کھلاتے ہیں. پھر مجھ سے ملے تو میں نے پوچھا اپنے گھر میں کتنا رہتے ہو؟ کہا جی 4 مہینے، اور 8 مہینے ہم باہر پھرتے ہیں. تو ان کی تو جان اٹکی ہوئی ہے اونٹ میں، گائے میں، بھینس میں. میں سوازی لینڈ ایک چھوٹا سا ملک ہے موزمبیق کے ساتھ، وہاں میں گیا، ہماری جماعت گئی، تو وہاں 10 لاکھ کی آبادی ہے اور 40 لاکھ گائیں ہیں. کہ ہمارے یہاں جہیز میں چیزیں دی جاتی ہیں، وہ جہیز میں گائے دیتے ہیں. نے 100 گائیں دی، اس نے 200 گائے دی. اور پھر اس کے بعد فرمایا والحرث، اور پھر کھیتی باڑی، ذمہ دارہ. یہ ہم تو نسلوں سے ذمہ دار ہیں، اور کس طرح اس کی محبت دل میں ہے. ہر ایک کو اپنا پیشے سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے. تو کھیتی کو خاص طور پہ ذکر کیا کہ روٹی کے بغیر ملک نہیں چل سکتا، روٹی کے بغیر، دوسری جنس چاول ہے اس کے بغیر. تو عورتیں، اولاد، دولت، سونا چاندی، سواریاں اعلیٰ درجے کی، جانور اور کھیتی کا تمہارے اندر کھوبی ہوئی ہے ان کی محبت. تو اللہ نے اس پر پھر ایک ہتھوڑا مارا، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے. متاع کہتے ہیں، ویسے تو تھوڑی چیز کو متاع کہتے ہیں، لیکن اس کا جو اصل معنی ہے وہ ہے برتنوں کو صاف کرنے کے لیے. آج کل تو وہ فوم کے بنے ہوئے ہیں ڈسٹر، تو اس کے آگے ایک سخت سا لگا ہوتا ہے مٹیریل، اسے صاف کرتے ہیں. ہمارے بچپن میں ایسا ہوتا تھا کہ پرانے کپڑوں کو پھاڑ کر ان کا ایک گول سا گیند بنا لیتے تھے، اس کو ٹاکی کہتے تھے. تو اس سے وہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، ہماری ایک ملازمہ تھی چاچی وسائی، وہ سارے برتن صاف کیا کرتی تھی. تو وہ کالا سے ہو جاتا تھا، پھر وہ تبدیل کیا جاتا تھا. تو پوری دنیا کو اللہ نے کہا یہ وہ برتن دھونے والی ٹاکی ہے، برتن دھونے والا یہ وہ فوم ہے، اس کی حیثیت اتنی ہی ہے. تو یا اللہ پھر اس کا کوئی بدل تو بتا. تو اللہ کہتا ہے واللہ عندہ حسن المآب، میرے پاس بہت خوبصورت رہنے کا جہان ہے، میرے پاس انتہائی حسین جہان ہے. اس کو جتنا بنا لو، جتنا کما لو، مر کے چھوڑنا ہے. پہلے بادشاہوں کی 1000 2 ہزار 3 ہزار باندیاں ہوتی تھیں، اور یہ نواب اودھ جو تھا اس کی، چونکہ وہ شیعہ مذہب سے تھا تو ان کے ہاں متع جائز ہے، تو اس نے نکاح متع میں 500 عورتیں رکھی ہوئی تھیں. 500، 200 کلکتے میں اور 300 لکھنؤ میں. اور پھر ان پر پہرے دار لگائے ہوئے تھے کہ کسی اور کی طرف ان کا دھیان نہ ہو. لیکن مر کے سب چھوڑ گئے. یہ مان سنگھ اکبر کا وزیر تھا، 1500 اس کی بیویاں تھیں. اکبر تو بے دین سا ہو گیا تھا، 300 اس کی بیویاں تھیں. تو اس طرح آخر چھوڑ کے مر جاتے ہیں. جانور بھی گئے، گھوڑے بھی گئے، مرسڈیز بھی گئی،
محل بھی گیا، اولاد بھی گئی، سونا چاندی بھی گیا، سب کو چھوڑ کے چلے گئے. تو اللہ کہتا ہے تمہیں ایک ٹھکانہ بتاتا ہوں، قل انبئکم بخیر من ذالکم، میں تمہیں اس سے بہتر ٹھکانہ بتاؤں، اس سے بہتر سودا بتاؤں، اس سے اعلیٰ چیز بتاؤں. اب یہ غور کریں کہ یہ میں نہیں بول رہا، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، میں ترجمہ کر رہا ہوں. جس نے دنیا بنائی ہے وہ اس کی حقیقت کو جانتا ہے. قل متاع الدنیا قلیل وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ سب دھوکے کا نظر آتا لیکن ہے کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے میرے بیٹے عاصم کی. وہ کہتا تھا بابا آپ تو پڑھتے ہیں کہ دنیا دھوکہ ہے، مجھے اللہ نے دکھا دیا ہے، میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ یہ سب کچھ دھوکہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے میرا یہاں سے دل اٹھ گیا ہے، میرا رہنے کو جی نہیں چاہتا، میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں. میرے لیے ایک ایک دن مصیبت ہے زندگی کا. تو اللہ نے پھر اسے اس کی طلب پہ اسے بلا بھی لیا، ہم چاہے روتے رہیں، وہ تو کامیاب ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں بہترین چیز بتاؤں، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا. تقوی کوئی ایسی آسمانی، کوئی ایسی بہت بڑی چیز کوئی نہیں ہے. گناہوں سے بچنا اور نیکیوں پہ جمنا، اور جب گناہ ہو جائے تو پھر معافی مانگ لینا. تقوی والوں کی اللہ نے ایک جگہ صفت بیان کی ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، ایسا نہیں کہ ان سے گناہ ہی نہ ہو، اور تو داڑھی رکھ لئی تے تو کی کر رہے ہیں. اور بھئی بشر ہے، انسان ہے، کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے. کسی بچی سے ہو سکتا ہے، کسی بچے سے ہو سکتا ہے، کسی عورت سے ہو سکتا ہے، کسی مرد سے ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں، تقوی کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے. 5 نمازیں ہیں، مہینے کے روزے ہیں، پیسہ ہے تو زکوٰۃ ہے، زیادہ پیسہ ہے تو حج ہے، اگر پیسہ نہیں تو دونوں معاف ہیں. اور سچ بولنا ہے، دھوکہ نہیں دینا، کسی پر زیادتی ظلم نہیں کرنا، اور حلال کمانا ہے، حرام نہیں کمانا. یہ 4-5 چیزیں کا نام تقوی ہے. اس میں کوئی کمی آ جائے توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ معاف کر دیتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تیرے رب کے پاس، جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے رب کے پاس، للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. تھوڑے دن میری مان لو، عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید فان سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید. میرے بندے ایک ڈیل کر لیتے ہیں، بڑی طاقتور ڈیل ہے کہ یہ تھوڑی سی زندگی میری مرضی پہ گزار دو، تھوڑی سی زندگی، ہمیشہ کی زندگی تیری مرضی کی بنا دوں، ہمیشہ کی زندگی تیری مرضی کی بنا دوں. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید. یہ جنت والوں کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے اس آیت میں کہ جو چاہو گے، جیسا چاہو گے، جس طرح کا چاہو گے، جس وقت چاہو گے، اسی وقت حاضر کیا جائے گا. بنانا نہیں پڑے گا، یہ جائے اس وقت حاضر. اور جہاں تمہاری خواہشات ختم ہو جائیں گی، آخر ہماری عقل تو انسانی ہے، جہاں تمہاری خواہشات ختم ہو جائیں گی اس سے اوپر پھر تیرا اللہ تمہیں اپنی شان کا عطا کرے گا. کیا کہنے، ہمارا دماغ یہاں 5-6% کام کرتا، باقی سائلنٹ ہے. اور یہ اللہ کا کرم ہے، اگر سارا جاگ جاتا تو ایک تنکے کے گرنے کی آواز بھی ہمارے دماغ میں ٹکر مارتی، اور ایک ہلکی سی بو بھی ہمیں برباد کر کے رکھ دیتی.
تو اللہ نے اس کو خاموش کر دیا. جنت میں سارا کھول دے گا, سارے سیلز کھل جائیں گے. ایک نیورولوجسٹ نے مجھے بتایا تھا کہ اگر انسانی دماغ کو نکالا جائے اور اس کا ایک دھاگا بنایا جائے اور اس کو اوپر زمین سے لے جا کر چاند کے اوپر سے گزار کے واپس لایا جائے تو زمین پر اسی دھاگے کی دوسرے دھاگے سے گانٹھ لگ جائے گی, اور چاند 2,40,000 کلومیٹر دور ہے ہم سے. تو 2,40,000 یعنی 4,80,000 کلومیٹر یہ دماغ کی لکیر بنتی ہے, اور ہر پن پوائنٹ میں ایک کمپیوٹر چھپا ہوا ہے. اللہ وہ سارے کمپیوٹر کھول دے گا.